بسم اللہ الرحمن الرحیم إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ موضوع تبدیل ہوتا ہے۔ صفا و مروہ جب اسلام آیا اور مسلمانوں نے حج کرنا تھا تو کفار چونکہ انہوں نے کعبے میں بت رکھے ہوئے تھے، صفا مروہ میں بت رکھے ہوئے تھے، سارا بتوں سے علاقہ بھرا ہوا تھا۔ اصل میں جب اللہ کو کوئی چھوڑتا ہے نا تو اسے اپنا بت زیادہ پیارا لگتا ہے اللہ سے، جس کو بھی بت بنائے اللہ اس کے لیے شرک کی تاثیر یہ ہے۔ جس گروپ کو دیکھنا ہو کہ یہ موحد ہیں یا مشرک ہیں، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں کہ ان کی محافل میں اللہ کتنا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے یا نہیں ہے، اللہ سے سب سے زیادہ محبت ہے یا نہیں ہے۔ اگر دیکھو کہ اللہ کی جگہ اوروں سے زیادہ محبت ہے، پیر صاحب سے زیادہ محبت ہے، مثلا پیر صاحب نیک بھی ہو، ان پر بہتان لگا رہا ہے، یہ مشرک۔ مومنوں کے بھی آگے آ جائے گا، والذین، میں نے تلاوت کر دی ہے، وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، اشد حبا للہ، سب سے شدید محبت کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ اللہ کے ساتھ ہوتی ہے۔ جن کی محفل میں اللہ کا ذکر کم ہوتے ہو وہ پھر ان میں سے شرک کی خوشبو آتی ہے۔ تو کفار مکہ نے بت رکھے ہوئے تھے، اب مسلمانوں کو بھی سعی کرنے کا حکم دیا گیا۔ اب وہ کہتے ہوتا ہے نا کہ کافر یہ کام کیا کرتے تھے، اس پر تو ابھی مثلا وہ اثرات باقی ہیں، ہم کافروں والا کام کیوں کریں؟ تو پھر یہ آیت آئی، بتایا کہ کوئی گناہ نہیں ہے، مت سمجھو کہ کچھ گناہ ملے گا غلط کرو گے، اب اللہ نے تمہیں کہا ہے تم نے یہ کام کرنا ہے، سعی کرنی ہے۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یقیناً صفا اور مروہ اللہ کے شعائر میں سے ہے۔ شعائر ان چیزوں کو کہتے ہیں شعائر اللہ جو اللہ کی طرف سے کوئی خصوصی نسبت رکھتے ہو اور جن کی وجہ سے اللہ کے بارے میں شعور بڑھ جاتا ہے۔ شعور اسی شعور سے ہے شعائر۔ ہم آپ کہہ لیں اللہ کی نشانیوں میں سے، جیسے آیات کہتے ہیں ویسے شعائر بھی کہا جاتا ہے۔ فمن حج البیت او اعتمر، پس جو بھی اس گھر کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں کہ ان دونوں کا طواف کرے، جسے ہم سعی کہتے ہیں۔ ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، اور جو بھی اپنی خوشی سے کوئی نیکی کرتا ہے تو یقیناً اللہ قدر کرنے والا ہے۔ مثلا اس پر کوئی کام واجب نہ ہو، ہے اچھا کا واجب نہیں ہے، اپنے پاس سے کرتا ہے تو اللہ بھی شکر گزاری کرنے والا ہے۔ یعنی ایسا لفظ استعمال کیا جس سے اور ترغیب ہو کہ اللہ تمہارا شکریہ ادا کرے گا۔ حج جب کر لیں لوگ تو جملہ بولا جاتا ہے حجکم مقبول وسعیکم مشکور، تمہارا حج مقبول یعنی اللہ قبول کر لیا اللہ نے، اور تمہاری سعی کو اللہ شکر گزاری کرے گا۔ وہ یہی آیت، جو ان میں طواف کرے یعنی سعی کرے، فإن اللہ شاکر علیم، اللہ کو پتہ ہے تمہاری شکر گزاری کرے گا، شکریہ ادا کرے گا، اس کو پتہ ہے، ضائع نہیں ہوتا ہے۔ اگلی آیات بہت دھمکی آمیز ہیں ان کے لیے جو خدا کا دین پورا بیان نہیں کرتے اور چھپا لیتے ہیں، اور چھپانے کا سبب بھی اللہ بتاتا ہے کہ اگر وہ سارا دین بتائیں تو ان کو وہ نہیں ملے گا جو ان کو آدھا دین بتانے سے مل رہا ہے۔ سارا دین بتائیں گے تو ہو سکتا ہے پبلک جو ہے ان کو کہے کہ اگلی بار اس دفعہ آ گئے ہو، مہربانی اگلی دفعہ اپنا چہرہ گم کرو، یہاں سے اگلی دفعہ مت آنا۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی،
بیسیکلی یہودیوں کے بارے میں، کیونکہ وہ چھپا رہے تھے ان واضح باتوں کو جو اللہ کے رسول کی تائید میں تھی. لیکن اب قیامت تک کے بارے میں جو بھی یہ کام کرے سب کے بارے میں یہی قرآن پڑھنے کا طریقہ ہے. یقیناً وہ لوگ کہ جو ہماری نازل کردہ واضح نشانیوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، بعد اس کے کہ ہم نے ان باتوں کو لوگوں کے لیے کتاب میں واضح بیان کر دیا. یہ چھپاتے ہیں کیونکہ ان کے ہتھے چڑھ گئی ہے کتاب لوگوں نے. لوگ اپنی جگہ مجرم ہے جو دور ہوئے، لیکن ان کے پاس آ گئی. اب یہ تو علماء کی تو زیادہ ذمہ داری ہے، بتائیں واضح، نہ چھپائیں، بتا دیں کہ یہ وہی ہے جو جس کا انتظار کر رہے تھے. جو چھپاتے ہیں واضح باتوں کو اور ہدایت کو جبکہ ہم نے کتاب میں لوگوں کے لیے بیان کر دیا ہے، اولئک، یہ وہ لوگ ہیں. اوپر اولئک کیا تھا؟ علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. اور جو نہ چھپائیں، یعنی جو صبر کرتے ہیں، ڈٹ جاتے ہیں، سیدھا راستہ نہیں چھوڑتے. اور اس کا ایک مصداق وہی ہے کہ خدا کا دین بیان کر رہے لوگ آگے سے دشمن بن گئے. انبیاء کے ساتھ یہ ہوا، لوگ دشمن بن گئے، پروپیگنڈے کرتے ہیں، تہمتیں لگاتے ہیں، القاب برے برے ناموں سے پکارتے ہیں. یہ ڈٹا ہوا ہے. کم لوگ ساتھ ہیں، ڈٹا ہوا. کم مادی وسائل پاس ہیں، ڈٹا ہوا. بشر الصابرین. ادھر یہ جو چھپاتے ہیں، یہ کیوں چھپا رہے تھے؟ اس لیے کہ سمجھ رہے تھے ہماری چودراہٹ ختم ہو جائے گی، رسول اللہ مرکز بن جائے. یہ چھپا رہے سمجھ رہے ہیں ہم بڑا کام کر رہے ہیں، بڑے سمجھدار ہیں. ان کے اولئک کے بعد کیا ہے؟ اولئک یلعنہم اللہ، اللہ لعنت کرتا ہے ان پر. یہ سمجھ رہے ہیں ہم نے بڑی کمائی کر لی. اللہ لعنت کرتا ہے ان پر. وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، اور لعنت کرنے والے ان پر لعنت کرتے ہیں. صدق اللہ العلی